کسی ماں نے سنی پیدا ہی نہیں کیا تھا۔ اگر ہم سنی نہیں، اگر ہم اہل سنت نہیں، تو پھر زمین پر کسی ماں نے کوئی بچہ سنی پیدا ہی نہیں کیا۔ ہم سے پوچھو سنیت کیا ہے؟ تم نے اپنی جہالت، اپنے تعصب، فتویٰ بازی، تنگ نظری، بے حکمتی سے اس مسلک اہل سنت کو اتنا سا تنگ فرقہ بنا دیا اور ان لوگوں کو پریشان کر دیا ہے۔ آج جو اہل سنت پر وبال اور تباہی ہے، اس کے ذمہ دار فتویٰ باز تنگ نظر لوگ ہیں۔ وہ لوگ جو بے بصیرت بھی ہیں، بے بصارت بھی ہیں۔ ارے آپ ہمارے عقیدے پر بات کرتے ہیں جس کا شب و روز پلہ غوث پاک کے ٹکڑے پر ہے، جس کا جینا پلہ صبح و شام غوث پاک کے ٹکڑے پر ہے۔ یہ سارا کچھ جو آپ صبح و شام سنتے ہیں، یہ سب کچھ جو صبح و شام سنتے ہیں، یہ کتابیں اوروں کے پاس نہیں تھیں؟ یہ سارا کیا ہے؟ اللہ کی عزت کی قسم، یہ سارا سیدنا غوث العظم کا فیض ہے۔ میں اب یہ بات کیا بتاؤں؟ سنیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جو شخص جھوٹ بولے اس پر آقا علیہ السلام کی شفاعت حرام، اس پر جنت حرام، جھوٹ بولنے والے پر۔ یہ سارا غوث پاک کا فیض ہے۔ میں نے عرض کیا غوث پاک کی بارگاہ میں کہ جو فیض تاجدار کائنات نے آپ کو وہ 7 مرتبہ لعاب دہن ڈال کے جو عطا کیا تھا، اس کا حصہ عطا کرے۔ غوث پاک نے وہ حصہ عطا کیا۔ ایک عجیب تماشا ہے، جہاں دنیا بھر میں جاتے ہیں آپ ایک تماشا سوائے فتوے کافر بنانے اور سنیت سے نکالنے کے آپ کو آتا ہی کچھ نہیں۔ 6 فٹ 7 فٹ کے اشتہار چھپا دیے پورے ہندوستان میں کہ سنی نہیں ہے، سنی نہیں، عقیدہ نہیں۔ آپ کیا جانے سنیت کیا ہے؟ بڑوں کا بیٹا ہونے سے کوئی بڑا نہیں بن جاتا۔ نوح علیہ السلام کا بھی ایک بیٹا تھا جس کو فرمایا انہو لیس من اہلک۔ بڑا تب بنتی ہے اولاد جب بڑوں جیسے بن کے چلیں۔ بڑے جو تھے گزر گئے۔ میرا مسلک شاہ احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ ان کے عقیدے کی مطابقت ہے۔ وہ بھی حنفی قادری لکھتے تھے، بریلوی نہیں لکھتے تھے، اور رضوی بھی نہیں لکھتے تھے، نہ رضوی لکھتے تھے نہ بریلوی۔ اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان کی عبارت میں ایک جگہ دکھا دیں انہوں نے اپنے مسلک کو، عقیدے کو بریلوی لکھا اور رضوی لکھا ہو۔ وہ حنفی تھے، قادری تھے، ہم بھی حنفی اور قادری ہیں۔ ارے خواجہ اجمیر کو کیا کہیں گے؟ وہ بریلوی تھے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء کو بریلوی بنائیں گے؟ جو پہلے وہ گزرے وہ کیا تھے؟ ہم وہی ہیں جو پہلے تھے۔ اعلیٰ حضرت میں ہمارے شیخ، میرے سر کا تاج، 3 الگ طرق سے ایک واسطے سے میں ان کا شاگرد ہوں۔
کیا باتیں کرتے ہیں یہ؟ میں شاگرد ہوں مولانا ضیاء الدین مدنی کا، وہ براہ راست شاگرد ہیں اعلی حضرت کے۔ میں نے مدینہ میں 1963 میں مدینہ پاک میں مولانا ضیاء الدین مدنی سے تلمس کیا۔ میں شاگرد ہوں براہ راست حضرت سید احمد مولانا ابو البرکات قادری کا، مولانا سید دیدار علی کے صاحبزادے، وہ براہ راست شاگرد اعلی حضرت کے۔ میں بتا رہا ہوں براہ راست اعلی حضرت کے شاگرد۔ میں شاگرد ہوں مولانا سید عبد المعبود جیلانی کا، جن کی وفات 165 برس کی عمر میں ہو، وہ براہ راست اعلی حضرت کے شاگرد، ان کے ساتھ پیدل حج بھی کیا۔ اور میں 3 طرق سے ایک واسطے کے ساتھ اعلی حضرت کا شاگرد، اور پھر طریق منامی سے بطریق رؤیا عالم خواب میں اعلی حضرت نے براہ راست مجھے اپنا فیض دیا، شاگرد بنایا۔ ہم نے یہ باتیں کی نہیں کبھی، ہم نہیں کرتے، ہمارا ذوق نہیں، ہمیں مت چھیڑو۔ ان باتوں کے لیے حضرت کاظم پاشا کافی ہیں۔ ان کا جو عصائے موسوی ہے، ان کا عصائے موسوی، یہ خود خبر لیتا ہے کہ ہم کبھی اس موضوع پہ جاتے نہیں، مگر اس لیے بات کی کہ آج آپ ہند اور پاک سے باہر جا کے جائیں، بریلوی لفظ کو عالم عرب میں جانتا کوئی نہیں۔ ان کو کیا بنائیں گے؟ سنی بنائیں گے، وہابی بنائیں گے؟ ملک شام سارا اہل سنت ہے، وہ تو بریلوی کے لفظ سے ہی واقف نہیں، وہ کیسے؟ وہ تو آپ کے فتووں سے واقف نہیں، ان کو آپ کے فتووں سے کیا غرض؟ ایسے بیکار فتوے لاکھوں اٹھا کے ہم کوڑے کرکٹ کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں، جوتے کی نوک پہ اڑا دیتے ہیں۔ ہمارے پاس حضور غوث الاعظم کی سند کافی ہے، امام جلال الدین سیوطی کی دی ہوئی سند کافی ہے، مجھے امام یوسف بن اسماعیل نبہانی کی کافی ہے، حضور غوث پاک کی کافی ہے۔ میں عالم رویا میں، خواب میں، عالم رویا میں اللہ کی عزت کی قسم، تاجدار کائنات کے نالین پاک کی قسم، عالم رویا میں 9 سال تک امام اعظم ابو حنیفہ سے پڑھا ہوں، ان کا تلمذ ملا۔ اگر کوئی ہماری حنفیت میں شک کرے، اپنے آپ پہ شک کرے۔ ہم قادری ہیں، حنفی ہیں، غوث پاک کا کلادہ اس گردن میں ہے۔ مریدی لا تخف اللہ ربی اتانی رفعتا نلت الملالی۔ تو میں اس لیے یہ چند باتیں کر دی کہ آج یہ نوبت کیوں آئی کہ میں آپ کو اصول حدیث کے درس ہزارہ لوگوں کو اور حدیث کے درس ہزارہ لوگوں کو کلی کتب شاہ میں دے رہا ہوں، اور یہاں اصول حدیث، اس لیے کہ اتنا گرا دیا اس مسلک کے لوگوں کو اور اندھیری گلی میں جا ڈبویا مارا کہ پوری دنیا میں بدنام کر دیا، سوائے فتووں کے اور کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے۔ علم بھی گیا، محنت بھی گئی، مطالعہ بھی گیا، تمکن بھی گیا، اعتدال بھی گیا، تقویٰ بھی گیا، خدا خوفی بھی گئی، زہد بھی گیا، ورع بھی گیا، عشق بھی گیا، محبت بھی گئی، صرف نفرت ہی نفرت اور فتوے ہی فتوے۔ لہذا لوگوں ان ایسے طرق پہ نہ چلو جو کچھ آج 7 دن سے آپ حیدرآباد میں سن رہے ہیں، اگر یہ سنیت نہیں ہے تو پھر اور کیا چیز ہے؟ مجھے بتائیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو نہ شان مصطفیٰ سے کوئی دلچسپی ہے، نہ عظمت مصطفیٰ سے دلچسپی ہے،
نہ حضور کا وسیلہ ثابت کرنے سے دلچسپی، نہ حضور کی شفاعت ثابت کرنے سے دلچسپی، نہ اصول حدیث سے دلچسپی، نہ حدیث مصطفیٰ سے دلچسپی، نہ عقیدہ اہل سنت کا ایک ایک اصل اور ایک ایک فرع کے دلائل کے ساتھ دلچسپی، نہ ان لوگوں کے عقیدے کو پختہ کرنے سے دلچسپی، نہ اہل بیت اطہار کی شان سے دلچسپی، نہ اولیاء صالحین کی شان سے دلچسپی ہے تو صرف اپنے ایک تن سے ہے، اپنے من سے ہے. بس کوئی آپ کو مانے بلا خدا کو بھی مانے یا رسول کو بھی نہ مانے. اس من پرستی نے، انا پرستی نے اس مسلک کو نقصان پہنچایا. میں انا پرستی کی دیواریں پاش پاش کر کے گرا دینا چاہتا ہوں اور اس مسلک کی طرف لوٹا دینا چاہتا ہوں جس مسلک پر میرے شیخ اور آپ کے شیخ اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان خود تھے، جس پر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تھے، جس پر مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جس پر شیخ عبدالحق محدث دہلوی تھے، جس پر حضرت شاہ نقشبند تھے، اور جس پر خواجہ نظام الدین اولیاء اور کل اولیاء اور صالحین کے امام خواجہ اجمیر اور سلطان الکل حضور غوث العظم جیلانی تھے. اس راہ پہ چاہتے ہیں کہ وہ چلیں، اس رستے پہ چلیں، وہ مزاج لیں، وہ طریقہ لیں، وہ شیوا لیں، وہ اسوا لیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام بہقی، امام ابن ابی حاتم کا مذہب بھی یہی ہے. پھر اس کے بعد امام ابن حاتم کے بعد امام بہقی کا مذہب بھی یہی ہے. اور پھر آگے سنیے، چاروں مذاہب فقہ اور ائمہ اربع چاروں کا مذہب یہی ہے کہ جب حدیث صحیح اور حسن نہ ملے تو رائے اور قیاس سے بہتر ہے کہ حدیث ضعیف کو لیا جائے. حدیث صحیح حسن کا نہ ہونے کی صورت میں پہلے حدیث ضعیف کو لینا. چاروں ائمہ فقہ کا مذہب یہ ہے. مذہب امام اعظم ابو حنیفہ یہی. اس کے لیے نکت امام زرکشی کی پڑھ لیں، فتح المغیث پڑھ لیں، قواعد فی علوم الحدیث پڑھ لیں، آمدی کی احکام فی اصول الاحکام پڑھ لیں، ملا علی قاری کی مرکات المفاتیح پڑھ لیں، اور ابن القیم کی اعلام الموقعین پڑھ لیں. تمام کتب میں امام اعظم ابو حنیفہ اور ائمہ حنفیہ کا اجماع ہے حدیث ضعیف کو قبول کرنے پر. اور پھر یہی مذہب امام مالک کا بھی. امام مالک اور ان کی موطا امام مالک اس بات کی دلیل ہے، انہوں نے مرسلات کو قبول کیا، بلاغات کو قبول کیا. موطا امام مالک کو پڑھیے، کہتے ہیں بلاغنی، بغیر سند کے بلاغنی. یہ بلاغات حدیث ضعاف ہوتی ہیں جس میں سند ہی بیان نہ ہو، جس میں اسناد ہی بیان نہ ہو. اور امام اور مؤلف کا بلاغنی مجھ تک پہنچا، وہ حدیث ضعیف ہے اصطلاحاً. تو موطا امام مالک کے صفحات بھرے پڑے ہیں اور مرسلات سے بھرے پڑے ہیں، اور صغار تابعین کے مرسلات بھی ہیں زہری جیسے. تو امام مالک کا مذہب بھی یہ ہے قبول حدیث ضعیف. امام شافعی کا مذہب بھی یہ ہے کہ مرسل کو بھی قبول کر لیا جائے اگر حسن اور صحیح متصل مرفوع نہ ملے. امام شافعی کا مذہب ہے حدیث ضعیف کو قبول کر لینا. امام احمد بن حنبل کا مذہب یہی ہے. علامہ ابن حزم نے لکھا المحلہ، اٹھا لیں حنبلی فقہ کی کتاب المحلہ ابن حزم کی، فتح المغیث سخاوی کی، تہذیب التہذیب امام اسقلانی کی، اور تمام کتب حدیث کی نکت زرکشی کی، کہ امام احمد بن حنبل کا قول قال الحدیث الضعیف احب الینا من الرائے، رائے دینے سے بہت زیادہ محبوب ہے ہمیں حدیث ضعیف. امام احمد بن حنبل. ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن احمد روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سیدنا امام احمد بن حنبل سے پوچھا، سألت ابی عن الرجل یکون ببلد لا یجد فیہ الا صاحب حدیث ولا یعرف صحیحہ من سقیمہ واصحاب رائے. حضرت عبداللہ امام احمد بن حنبل کے بیٹے فرماتے ہیں میں نے ابا جان سے پوچھا کہ ایک شخص ایک شہر میں ہے اور وہاں ائمہ حدیث نہیں ہیں، روات حدیث نہیں ہیں، محدثین، اور جو شخص ہے اس کو سمجھ نہیں ہے کہ صحیح کیا ہے اور سقیم کیا ہے، صحیح ضعیف کا فرق ہی معلوم نہیں. اور دوسری طرف اصحاب رائے ہیں، اپنی رائے سے دینے والے، اور جو حدیث والے ہیں وہ ضعیف ہیں، ضعیف الرائے ہیں. تو کیا کیا جائے؟
من یسألو، امام احمد بن حنبل سے بیٹے نے پوچھا، کس سے جا پوچھیں؟ فرمایا یسألو صاحب الحدیث ولا یسألو صاحب الرأی، ضعیف الحدیث اقوی من رأی اہل الرأی، اہل الرأی۔ فرمایا صاحب حدیث سے پوچھو اور اہل رائے سے نہ پوچھو۔ ان کا ایک اہل رائے کا ایک معنی تھا، میں تو آپ کو ضعیف حدیث کا نقطہ سمجھا رہا ہوں، اور فرمایا کہ جو شخص حدیث میں ضعیف ہے وہ بھی اہل الرائے سے بہتر ہے مجھے۔ یہ امام احمد بن حنبل کا قول۔ یہ امام ابن الصلاح کا مذہب بھی یہی، امام ابو داؤد ان کا مذہب بھی یہی کہ انہوں نے سنن نبی داؤد میں جہاں صحیح اور حسن نہیں ملی حدیث ضعیفہ کو لے لیا ہے، احادیث ضعیفہ کو۔ امام ترمذی کا مذہب بھی یہی، امام ثوری، اوزائی، ابن حزم، ابن ابی حاتم کا مذہب بھی یہی۔ اور پھر میں آگے نہیں جاتا، بہت سے احکام ہیں، مسائل ہیں، فقہ حنفی میں، فقہ مالکی میں، فقہ شافعی میں، فقہ حنبلی میں، بہت سے احکام ہیں، مگر ان کو گنواؤں میرے پاس فہرست ہے اپنی تیاری میں، میری کتابوں میں یہاں پر، کہ جو احادیث ضعیفہ سے ثابت ہے۔ آپ سمجھ گئے نا بات کو؟ مثلا ایک نمونہ دے دیتا ہوں، حدیث القہقہ فی الصلاۃ، یہ جو ہمارا حکم ہے کہ اگر نماز میں قہقہ نکل جائے تو نماز تو ٹوٹی، ساتھ وضو بھی ٹوٹا، ہمارا یہ قول، یہ حدیث ضعیف کے ساتھ ہے، اس پر کوئی حدیث صحیح اور حدیث حسن موجود نہیں۔ یہ جو حکم ہے شریعت کا کہ عورت کے حیض کا میکسیمم ٹائم 10 ایام ہوتے ہیں، 10 دن، یہ حدیث ضعیف ہے، اس پر کوئی صحیح اور حسن حدیث ثابت نہیں، اتفاق کے ساتھ اس پر عمل ہے حدیث ضعیف پر۔ یہ جو حکم ہے شریعت کا لا مہر اقل من 10 دراہم، کہ مہر 10 درہموں سے کم مقرر نہیں ہو سکتا، اس پر کوئی حدیث صحیح اور حسن نہیں، حدیث ضعیف سے ثابت ہے۔ اب آپ سمجھ گئے، میں نے چند نمونے دے دیے آپ کو، چند۔ اب امام مالک کے مذہب کے نمونے، امام مالک کے ہاں جو عیدین میں اذان نہیں ہوتی اور اقامہ نہیں ہوتی عیدین میں، امام مالک کے ہاں موطا میں یہ اس پر کوئی حدیث صحیح نہیں، کوئی حدیث حسن نہیں، یہ دونوں حکم انہوں نے حدیث ضعیف سے ثابت کیے۔ آپ سمجھ، عدم وجود الاذان والاقامہ فی العیدین، حدیث مرسل ضعیفہ سے ثابت کیے ہیں۔ اسی طرح مصحف قرآن مجید کو اٹھا کے دوسری جگہ سفر کرنا امام مالک نے منع کیا، اور اس پر کوئی حدیث صحیح اور ضعیف ان کے پاس حسن نہیں تھی، حدیث ضعیف پر کیا۔ امام مالک کا مسئلہ مقیم کا موضوع پر مسا کرنا یا نہ کرنا، یہ ان کا مذہب اور قول حدیث ضعیف پر قائم ہے۔ امام شافعی کے ہاں بہت سے مسائل حدیث ضعیف سے ہیں، حدیث صحیح اور حسن نہ تھی۔ سید وادی وج کی حرمت کا مسئلہ، وادی وج کی حرمت کا مسئلہ امام شافعی کے مذہب میں حدیث ضعیف کے ساتھ ہے۔ امام شافعی کے ہاں مکہ معظمہ میں اور حرم کعبہ مکہ معظمہ میں جو اوقات نہیں ممنوع ہیں، جیسے سورج کے طلوع اور نصف النہار اور غروب، ممنوع اوقات میں بھی آپ نفل پڑھ سکتے ہیں مکہ میں اور حرم مکہ میں، امام شافعی کے مذہب میں، شوافع میں، ان کا یہ قول اور فتویٰ حدیث ضعیف پر ہے، کوئی صحیح اور حسن ان کے ہاں اس پر نہیں ہے۔ جو کہہ کر دے، پوری کہہ، منہ بھر کے کہہ کر دے، وہ سارا وضو دوبارہ کرے۔ امام شافعی کے مذہب میں یہ حدیث ضعیف پر ہے، ان کے پاس صحیح اور حسن حدیث کوئی نہ تھی۔ امام احمد بن حنبل اس مذہب میں یہ حدیث الناس اکفاء، کہ پورا طبقہ لوگ کف ہوتے ہیں ایک دوسرے کا، یہ مسئلہ حنبلی مذہب میں حدیث ضعیف پر ہے، حسن صحیح نہ تھی۔ کس کے لیے صدقہ جائز نہیں؟ امام احمد بن حنبل کے مذہب میں یہ صرف حدیث ضعیف سے ثابت ہے، نہ حسن تھی نہ صحیح تھی۔ امام احمد بن حنبل کے مذہب میں لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کا پڑوسی اگر مسجد میں نہ جائے تو گھر میں اس کی نماز نہیں ہوگی۔ امام احمد بن حنبل کے مذہب میں، فقہ حنبلی میں، ان کا یہ قول فتویٰ ہے، حدیث ضعیف سے ہے، ان کے پاس کوئی صحیح حسن حدیث نہ تھی۔ آپ کو سمجھ آئی بات؟ اب آخری حصہ گفتگو ختم کر رہا ہوں 2 منٹ میں 3 میں، بس توجہ سے سنیں۔ آپ ترمذی شریف اٹھا لیں، سنن ترمذی 20 حدیثیں ہیں ترمذی شریف میں، میں نے اول سے آخر ایک ایک لفظ سنن ترمذی کا پڑھ کے نکال کے رکھی۔ ہم اس طرح پڑھتے ہیں کہ 8 دن میں مدینہ پاک میں حضور کے ریاض الجنہ میں بیٹھا، 8 دن صحیح بخاری کے پہلے لفظ سے آخر لفظ کی پوری تلاوت کی، ایک ایک لفظ کی،
اور کئی بار ایسا کیا اور بیٹے حسن محی الدین کو اس کو سماع و قرات کروائی. مکہ معظمہ آئے, حرم کعبہ میں 8 دنوں میں اول سے آخر ایک ایک لفظ پوری مسلم شریف کی قرات کی, ترمذی کی, ابو داؤد کی. ہم تو ساری زندگی لفظاً لفظاً قرات کر کے اس کے نوٹ بناتے ہیں اور کھنگالتے ہیں چیزیں. عقیدے مسلک کے لیے محنتیں اسی طرح نہیں ہوتی, فتوے لگانے اور گپ مارنے سے اور ڈھکوسلوں سے ایسے نہیں ہوتی. ہاں, آپ کو چاہیے مسلک کی خدمت چاہتے ہیں تو بیٹھ کے تفسیر لکھیں, قرآن کی, حدیث پر کام کریں, اصول حدیث پر کریں, عقائد کی کتابیں لکھیں, فتویٰ فقہ پر کتابیں لکھیں, علمی کام کریں تو کہیں گے سنیت کی خدمت کی ہے. صحیح جامع ترمذی میں حدیث نمبر 188. اب میں موضوعات بیان نہیں کروں گا. الجمع بین الصلاتین فی الحضر, حدیث نمبر 188. امام ترمذی نے لکھا کہ یہ ضعیف ہے. کیا؟ خود لکھا یہ ضعیف ہے, اور ساتھ لکھا والعمل علی ھذا عند اہل العلم, عمل اسی پر ہے اہل علم کے ہاں. حدیث لکھ کے حکم لگایا کہ ضعیف ہے, اور ساتھ امام ترمذی نے لکھا کہ عمل اہل علم کا اسی پر ہے. یہ مذہب بتا رہا ہوں ائمہ حدیث کا, تصریح کر کے کہ ضعیف ہے, پھر فرماتے عمل اسی پر ہے. باب ما جاء فی التسبیح فی الرکوع والسجود, جامع ترمذی حدیث نمبر 261. امام ترمذی نے لکھا یہ ضعیف ہے, اور بعد میں کہا والعمل علی ھذا عند اہل العلم, عمل بھی اسی پر ہے, فتویٰ بھی اسی پر ہے. آپ سمجھے بات کو. اسی طرح باب ما جاء فی استقبال الامام اذا خطب, خطاب خطبہ جمعہ کے دوران امام کی طرف منہ کر کے بیٹھنا, حدیث نمبر 509. امام ترمذی نے حدیث روایت کی اور اس کا لکھا کہ یہ ضعیف ہے, اور پھر کہا کہ عمل حکم عمل علی ھذا, عمل اسی پر ہے, یعنی فتویٰ اسی پر ہے. اسی طرح باب ما جاء فی زکوٰۃ الخضروات, سبزیوں کی زکوٰۃ پر امام ترمذی حدیث نمبر 638 لائے. حدیث نمبر 638 لکھا اس حدیث کا کہ ضعیف ہے, لیس فیہا شیء, اس کا داف واضح کیا, فرمایا والعمل علی ھذا عند اہل العلم, عمل اسی پر ہے, فتویٰ اسی پر ہے. اس طرح باب ما جاء ان طلاق الامۃ تطلیقتان, باندی کے لیے طلاق جو ہے وہ 2 ہوں گی, 3 نہیں ہوں گی. باندی اگر ہے کسی کی بیوی, اس کے باب میں حدیث نمبر 1182. بولیے 1100. امام ترمذی حدیث لائے, حکم لکھا کہ یہ حدیث ضعیف ہے, اور لکھا فتویٰ اسی پر ہے, والعمل علی ھذا الحدیث عند اہل العلم. اسی طرح طلاق کے باب میں حدیث نمبر 1191 لکھا ضعیف ہے ایک مسئلہ, فرمایا عمل اور فتویٰ اسی پر ہے. حدیث نمبر 1399, اگر کوئی باپ بیٹے کو قتل کر دے تو حکم کیا ہوگا, باپ اگر قاتل ہو بیٹے کا. حدیث نمبر 1399, اس حدیث کو لکھا ضعیف ہے, مگر فرمایا والعمل علی ھذا الحدیث عند اہل العلم, فتویٰ اور عمل اسی پر ہے. اسی طرح حدیث نمبر 1488 بیان کیا. پھر حدیث نمبر 1453, اس کو لکھا حدیث ضعیف ہے, مگر فرمایا عمل اور فتویٰ اسی پر ہے. حدیث نمبر 1521 لکھا حدیث کے بعد کہ ضعیف ہے, فرمایا فتویٰ اور قول اسی پر ہے. حدیث نمبر 2109 امام ترمذی کا, ابطال میراث قاتل, اگر کوئی قاتل ہے تو ویسے اس نے وارث بننا تھا, مگر قاتل ہونے کی باعث مقتول کا وارث نہیں ہوگا. حدیث نمبر 2109 روایت کی, لکھا حدیث ضعیف ہے, مگر فرمایا فتویٰ اور عمل اسی پر ہے. باپ اور ماں سے بہن بھائیوں کی وراثت کیا ہوگی, اس میں باب ما جاء یبدأ بالدین قبل الوصیہ, کہ قرضہ وصیت سے پہلے ادا کیا جائے. حدیث نمبر 2094 اور 2122 2 حدیثیں. لکھا یہ حدیثیں ضعیف ہیں, لیکن فرمایا فتویٰ اور عمل اسی پر ہے. الغرض میں نے آپ کو بہت سے ایسے کتب حدیث کی سارے یہ دلائل دے دیے, یہ بات سمجھانے کے لیے کہ ائمہ حدیث کی کوئی لمٹ نہیں ہے, کوئی لمٹ نہیں. 1200 سال کے تاریخ اصول حدیث میں
پورے ائمہ حدیث کا، ائمہ جرح و تعدیل کا، ائمہ اسماء و رجال کا، ائمہ فن حدیث کا یہ اجماعی فیصلہ رہا ہے کہ فضائل اعمال میں، مناقب میں، ترغیب و ترہیب میں، آداب میں، قصص میں، بیٹے بند کر لو نا سارا سنبھال کے، خراب نہ ہو، رکھتے جاؤ نا الگ الگ کر کے، ان تمام مسائل میں حدیث ضعیف مقبول ہے، اس پر عمل کرنا جائز ہی نہیں بلکہ مستحب ہے، جائز ہے، مستحب ہے۔ اور کسی باب میں، احکام کے باب میں بھی اگر حدیث صحیح اور حدیث حسن دستیاب نہ ہو، اس صورت میں احکام شرع اور احکام فقہ بھی حدیث ضعیف پر قائم ہو سکتے ہیں۔ یہ 1200 سال کی جو تاریخ ہے علم الحدیث کی، اس کے اندر میں نے آپ کو بتا دیا، اس پر کوئی مکتب فکر ایسا نہیں کہ بڑے امام اس کا انکار کرتے ہو، اتنا بڑا اصول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اگر کوئی ضعیف حدیث معمولی ضعف کے ساتھ آ جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل و مناقب ہوں یا شمائل و خصائل ہوں، اور اہل بیت اطہار کے مناقب ہوں یا صحابہ کرام کے مناقب ہوں، اولیاء و صالحین کے مناقب ہوں، کبھی آداب ہوں، کبھی فضائل اعمال ہوں، ایسے معاملات آ جائیں تو ہم ہمیشہ رائے پر عمل کرنے سے پہلے حدیث ضعیف کو مقدم جانتے ہیں۔ سیدنا امام جعفر صادق نے ایک روز پوچھا امام اعظم ابو حنیفہ سے، اب مجلس میں تھے، پوچھا کہ اے ابو حنیفہ، لوگوں نے شکایت کی مجھے اور یہ بات کہی ہے کہ آپ حدیث کی بجائے اپنی رائے کو ترجیح دیتے ہیں، لوگوں نے تہمت لگائی، آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، آپ نے فرمایا بتائیے اے امام عالی مقام کہ پیشاب زیادہ نجس اور پلید ہے یا دوسرا مادہ جو بالغ آدمی کا بعض اوقات خواب میں نکل جاتا ہے اور کپڑے پلید ہوتے ہیں، وہ مادہ زیادہ نجس اور پلید ہے یا پیشاب؟ آپ نے فرمایا پیشاب زیادہ نجس اور پلید ہے، پیشاب۔ فرمایا درست ہے، درست ہے۔ فرمایا اگر میں رائے کو ترجیح دیتا تو پھر یہ فیصلہ دیتا اپنی فقہ میں کہ پیشاب کرنے والا غسل کرے، جبکہ انزال ہو جائے، آپ اگر ڈسچارج ہو جائیں نیند میں، انزال ہو جائے تو صرف وضو واجب نہیں بلکہ بولیے غسل واجب ہے، حالانکہ انزال کا مادہ کم پلید ہے اور پیشاب کا مادہ زیادہ پلید ہے۔ پیشاب نکلے تو صرف وضو، غسل نہیں، انزال ہو جائے تو غسل۔ تو فرمایا اگر رائے کو ترجیح دیتا تو فیصلہ فتویٰ عکس دیتا، اس کے برعکس۔ تو پتہ چلا کہ میں ہمیشہ حدیث کو ترجیح دیتا ہوں۔ اور امام ثوری نے کہا لوگوں تمہیں کیا ہے امام ابو حنیفہ کے خلاف حسد کرتے ہو؟ میں نے تو سنا ہے کہ حدیث کے بعد اقوال صحابہ، آثار صحابہ، حتیٰ کہ اگر امام ابو حنیفہ کو حدیث ضعیف بھی مل جائے تو تب بھی رائے کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ تو کل ائمہ کا یہ فیصلہ اور فتویٰ اور مذہب ہے کہ حدیث ضعیف رائے سے اعلیٰ، اور جب حسن اور صحیح نہ ملے تو احکام شریعت میں بھی مقبول، ورنہ آداب میں، فضائل میں، مناقب میں، قصص میں، ترہیب میں، ترغیب میں حدیث ضعیف نہ صرف مقبول ہے بلکہ